دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام اللہ تعالیٰ کے چند جلیل القدر پیغمبروں میں سے ایک تھے۔ اللہ تعالیٰ نے انہیں ایک مشرک قوم کی ہدایت کے لیے مبعوث فرمایا جو کہ شرک کرتے تھے، اللہ کے سوا بتوں کو پوجتے تھے اور ہر طرح کی برائیوں میں ملوث تھے۔ حضرت نوح علیہ السلام نے 950 سال تک اپنی قوم کی تبلیغ کی اور انہیں ہدایت پر لانے کے لیے پوری کوشش کی کہ وہ صرف ایک خدا پر ایمان لائیں اور اسی کی عبادت کریں، کیونکہ وہی ایک خدا ہے جو تمام جہانوں کا پالنے والا ہے۔ مگر ان کی تمام کوششوں کے باوجود ان کی قوم ایمان نہ لائی، حتیٰ کہ آپ کا اپنا بیٹا بھی آپ پر ایمان نہ لایا اور کافر ہی رہا۔ صرف چند لوگ ہی آپ پر ایمان لائے جن کی تعداد 80 یا 90 کے قریب تھی، اور یہ سب لوگ کمزور اور عام طبقہ کے لوگ تھے، کیونکہ مالدار اور بڑے طبقے کے لوگ حضرت نوح علیہ السلام کا مذاق اڑایا کرتے تھے اور ان کے خلاف چالیں چلتے تھے۔ جب اتنا عرصہ یعنی 950 سال تبلیغ کرنے کے باوجود کوئی خاطر خواہ لوگ ایمان نہ لائے تو حضرت نوح علیہ السلام نے تنگ آ کر اللہ پاک کو مدد کے لیے پکارا۔ اس کے جواب میں اللہ تعالیٰ نے حضرت نوح علیہ السلام کو ایک بڑی کشتی بنانے کا حکم دیا۔ چونکہ حضرت نوح علیہ السلام بوڑھے ہی نہیں تھے اور کشتی بنانا نہیں جانتے تھے، لہذا اللہ تعالیٰ نے وحی کے ذریعے آپ علیہ السلام کو کشتی بنانے کا طریقہ سکھایا۔ دوستوں، حضرت نوح علیہ السلام ایک پہاڑ پر رہتے تھے جس کے ارد گرد زیادہ درخت نہیں تھے، نہ ہی وہاں پر پانی موجود تھا، اس لیے انہوں نے سب سے پہلے درخت اگائے، پھر ان کو کاٹ کر پہاڑ پر ہی کشتی تیار کرتے رہے۔ آپ بڑے بڑے لکڑی کے تختے بناتے اور لوہا لاتے، ان سے کیل بنا کر تختوں میں ٹھوکتے اور آپس میں ملا دیتے، یہاں تک کہ ایک بہت ہی مضبوط اور بہت بڑی کشتی تیار ہو گئی۔ آپ علیہ السلام نے اس کشتی کو 100 سال کے عرصے میں تیار کیا۔ اللہ تعالیٰ نے قرآن مجید میں سورۃ القمر ورس 13 میں اس کشتی کے بارے میں ارشاد فرمایا، اور ہم نے نوح علیہ السلام کو اس کشتی میں سوار کیا جو تختوں اور کیلوں سے بنی ہوئی تھی۔ حضرت نوح علیہ السلام نے دعوت کا کام چھوڑ دیا اور کشتی بنانے لگ گئے، جبکہ ان کی قوم کے مشرک لوگ جب انہیں کشتی بناتے ہوئے دیکھتے تو ان کا مذاق اڑاتے اور کہا کرتے تھے کہ کیا یہ کشتی خشکی پر چلے گی، کیونکہ ہمیں تو آس پاس یہاں کوئی پانی تو نہیں دکھائی دے رہا۔ دوستوں، اس کشتی کی اونچائی 90 فٹ اور بعض روایات کے مطابق 1 کلومیٹر تھی، جبکہ یہ عام کشتیوں کی طرح اوپر سے کھلی ہوئی نہیں تھی، بلکہ اسے اوپر سے بھی ڈھکا گیا تھا اور بند کیا گیا تھا تاکہ بارش سے کوئی نقصان نہ پہنچے۔ اللہ تعالیٰ نے اس پوری مشرک قوم کو سیلاب کے ذریعے ہلاک کرنا تھا، لہذا اس سیلاب کے آنے کی خبر حضرت نوح علیہ السلام کو تنور کے ابلنے کی نشانی کے طور پر اللہ تعالیٰ کی طرف سے بتائی گئی، تاکہ حضرت نوح علیہ السلام اس نشانی کو دیکھ کر فوراً سمجھ جائیں اور کشتی پر تمام جانوروں اور اپنے ایمان لانے والوں سمیت سوار ہو جائیں، یہاں تک کہ اللہ کا حکم آن پہنچا اور تنور ابلنے لگا، جیسے کہ قرآن مجید میں سورہ ہود ورس 40 میں اللہ تعالیٰ نے ارشاد فرمایا، اور ہم نے کہا کہ اس کشتی میں ہر طرح کے جوڑے سوار کر لیں اور گھر کے لوگوں کو بھی اس میں سوار کر لیں، سوائے ان کے جن پر پہلے سے بات پڑ چکی ہے، اور سب ایمان والوں کو بھی سوار کر لیں، جو کہ تقریباً 80 لوگ تھے۔ لہذا اللہ کے حکم پر حضرت نوح علیہ السلام نے ایسا ہی کیا، جبکہ حیرت انگیز طور پر ہر جانور کے جوڑے خود بخود اس کشتی کے قریب آ گئے جہاں پر یہ کشتی موجود تھی۔ پھر اللہ کے حکم کے مطابق شدید ترین بارشوں کا ایک سلسلہ شروع ہوا اور یہاں تک کہ زمین میں سے بھی پانی نکلنے لگا۔ اس پانی نے زمین پر موجود ہر چیز کو غرق کر دیا اور پوری زمین پر کشتی نوح کے علاوہ اور کوئی چیز باقی نہ رہی۔ یہ کشتی کئی سالوں تک پانی کی سطح پر تیرتی رہی۔ دوستوں، یہاں یہ بات قابل ذکر ہے کہ اللہ پاک نے حضرت نوح علیہ السلام کے اہل و عیال کی سلامتی کا ذکر کیا تھا، مگر آپ علیہ السلام کا بیٹا جو مشرک ہی رہا اس طوفان میں غرق ہو گیا۔ جب نوح علیہ السلام نے اللہ تعالیٰ سے اس بارے میں استغفار کیا تو اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اے نوح، وہ تیرے اہل و عیال سے نہ تھا کیونکہ وہ کافر تھا۔ دوستوں، اس سے یہ ثابت ہوتا ہے کہ کفر سب رشتوں کو ختم کر دیتا ہے۔ یہ کشتی کوہ جوڑا کے مقام پر آ کر ٹھہری اور یوں طوفان اللہ کے حکم سے تھم گیا اور آہستہ آہستہ پانی خشک ہو گیا۔ حیرت انگیز طور پر یہ کشتی آج بھی موجود ہے اور اسے حال ہی میں دریافت کیا گیا ہے، جبکہ اس کا ذکر واقعی طور پر اللہ تعالیٰ نے 1400 سال پہلے ہی قرآن مجید میں کر دیا تھا۔ تقریباً 50 سال قبل ترکی کے ایک پہاڑ پر چند مہم جوؤں نے اس کشتی کو دریافت کیا اور اس کی تصاویر انٹرنیٹ پر جاری کر دی۔
تو آج کے لیے بس اتنا ہی. اگر آپ کو اس ویڈیو سے کچھ اچھا جاننے کو ملا تو ویڈیو کو لائک اور چینل کو سبسکرائب کرنا نہ بھولیے گا. ہم ملیں گے آپ سے ایک ایسی انٹرسٹنگ ویڈیو میں. تب تک کے لیے اپنا بہت سارا خیال رکھیے.